ہوں۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا یو کے میں رہنے والے لوگ 18 سال کی جب عمر ہو جاتی ہے تو وہ آزاد ہو جاتے ہیں، پھر وہ اپنے ماں باپ کی نہیں سنتے۔ ماں باپ ان سے اونچی آواز نہیں بات کرتے نا تو وہ کمپلین پولیس کو اگر کرتے ہیں تو پولیس ان کو لے جاتی ہے۔ یہ آزاد قانون ہے وہاں کا۔ اب آپ اس کا طریقہ کار سمجھ لیں۔ اچھا، آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے 5 رنگ کے دھاگے لینے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ نیلا لے لیں، لال لے لیں، ہرا لے لیں، سفید لے لیں اور کوئی دوسرا کلر لے لیں۔ ایسے 5 رنگ کے آپ نے دھاگے لے لینے ہیں۔ اچھا، آپ جس گھر میں داخل ہوتے ہیں جہاں آپ رہتے ہیں، اب جس دروازے سے آپ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں اس دروازے کا جو سائز ہے نا، آپ دھاگے کا سرا وہاں سے پکڑ کے اس دروازے کے سائز سے پورا دھاگا اس کے 21 تار کھینچ لیں۔ کتنے؟ 21 تار کھینچ لیں آپ۔ 21 تار کھینچنے کے بعد آپ اس کو توڑ دیں۔ آئی بات سمجھ؟ اب آپ کے گھر میں جتنے فرد ہوں، آپ نے وہ تار کھینچ لی، تار کھینچ کے اپنے سامنے رکھ لیا۔ اب آپ کے گھر میں جتنے فرد ہوں، اب جیسے مثال کے طور پہ میاں بیوی ہے اور 3 بچے ہیں، ٹھیک ہے؟ کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 5۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس کے اندر 5 گرہیں لگانی ہیں۔ اچھا، گرہیں آپ نے اس ترتیب سے لگانی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جو سب سے بڑا ہو اس کا نام اور اس کا ماں کا نام 3 دفعہ لینا ہے، اور پھر اس ترتیب سے پڑھنا ہے آپ نے کہ سورہ قریش، کیا؟ سورہ قریش آپ نے 7 دفعہ پڑھنا ہے، اس پہ دم کر کے اس کو باندھ دینا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری گرہ پر آئیں گے، دوسرے کا نام لیں گے، ماں کا نام لیں گے، 7 دفعہ پڑھیں گے، گرہ باندھ دیں گے۔ اسی ترتیب سے پورے جتنے بھی گھر کے فرد ہوں گے اتنی گرہیں اس میں لگا دیں گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب لگانے کے بعد آپ نے اس کو فولڈ کر لینا ہے۔ فولڈ کرنے کے بعد 313 مرتبہ، کتنا؟ 313 مرتبہ سورہ قریش آپ نے پڑھنی ہے، اس پہ دم کرنا ہے، اور دم کرنے کے بعد آپ گھر میں کہیں بھی کھڈا کھود کے نا اس کو دبا دیں۔ کہیں ایسی جگہ دبائیں کہ دبانے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہونا لوگوں کو؟ ایک منٹ، اس کا کھڈا کریں گے کہیں، اس کو گھر کے اندر دبا دیں گے۔ اچھا، آپ کھڈا نہیں کر سکتے، آپ 2nd فلور پہ رہتے ہیں یا 1st فلور پہ رہتے ہیں، تو آپ اس کو کسی وزن دار چیز کے نیچے دبا دیں۔ جیسے آپ نے الماری کے نیچے دبا دیا، آپ نے کسی ڈیوائڈر کے نیچے دبا دیا، کسی ایسی جگہ دبا دیں جہاں پہ یہ گیلا ہونے کا ڈر نہ ہو یا خراب ہونے کا ڈر نہ ہو، یا تھیلی میں لپیٹ کے آپ نے وزن کے نیچے دبا دیا۔ آپ اس کو زمین کے اندر کھڈا کھود کے بھی دبا سکتے ہو، کسی وزن دار چیز کے نیچے بھی دبا سکتے ہو۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ اس کے 2 سے 3 طریقے کار ہوتے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو رہنے والے گھر ہوں گے نا وہ اس کے تمام شیاطین کے شر سے محفوظ رہیں گے اور عملوں سے محفوظ رہیں گے۔ اور بیسیکلی یہ جو گھر کے فرد کے لیے باندھا جاتا ہے نا، یہ بیسیکلی پیر باندھا جاتا ہے۔ آئی بس سمجھے؟ پیر باندھنے سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی ناجائز کام کے لیے، غلط کام کے لیے، برائی کے لیے اس کا قدم نہ اٹھے، اس لیے یہ گرہیں باندھ کے اس کو وزن کے نیچے دبا دیا جاتا ہے۔ آئی بس سمجھ؟ تو یہ دبا رہے، پھر اس سے پھر انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اب آپ کو اسماعیل جوگی کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا کہ اسماعیل جوگی کون ہے۔